सलाम अर्ज़ है दोस्तों। देखें, इस दिन को जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यकम नवंबर 1947 को जो आज़ादी हासिल की गई है, उसके बाद आइनी बुनियादी हुकूक के साथ जो शिनाख्त का जो मसला था वो हल हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान यकम नवंबर 1947 को आज़ाद होने के बाद 16 नवंबर 1947 तक एक बतौर आज़ाद रियासत के तौर पर रहने के बाद 16 नवंबर के बाद जो है फिर स्टेट के ज़ेर ये इलाका आ चुका है। और फिर उसके बाद जो इश्यूज़ का सामना करना पड़ा उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें, जब इस दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसमें इस जश्न आज़ादी के जो किरदार रहे हैं, जिसका जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसको खराज तहसीन पेश करना हम पर यह समझे कि वाजिब है। गिलगित बल्तिस्तान में यकम नवंबर को आज़ादी हासिल करने में जितने भी लोगों ने किरदार अदा किया है, जितने भी हमारे कौमी हीरो थे जिन्होंने जो किरदार अदा किया है, उस वक़्त भी और उसके बाद 14 अगस्त 1948 को जिन लोगों ने बल्तिस्तान को आज़ाद करवाने में किरदार अदा किया है, उन सब पे हमारे जितने भी कौमी हीरो हैं, उन सब को हम आज के दिन पर एक-एक शख्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, एक-एक किरदार को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और उनको भरपूर सपोर्ट करते हुए अपने दुआओं में ज़रूर उनको याद रखना चाहिए। ज़रा गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप लोग के इस दिन को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं हो रहा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अपने उन कौमी हीरोज़ को आप भूल रहे हैं, उनको आप याद ही नहीं कर रहे हैं। मुमकिन है आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हो जिनको ये मालूम ही नहीं हो कि 14 अगस्त 1948 को जब बल्तिस्तान आज़ाद हुआ तो बल्तिस्तान के किन-किन लोगों का क्या किरदार रहा, राजाओं का क्या किरदार रहा है, वहाँ के लोगों का क्या किरदार रहा है, उलमा का क्या किरदार रहा है, आप में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। इसी तरह यकम नवंबर 1947 को जब गिलगित आज़ाद हुआ, अस्तोर, गिलगित और दीगर अज़ला, तो उस वक़्त जिन लोगों का जो किरदार था, जिन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी है, उनके किरदार के बारे में चंद आध लोगों के अलावा आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा। और मुमकिन है चंद बंदों का जो आपको मालूम है, उन्होंने आपकी आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती की हो, मुमकिन है। उन्होंने शब खून मारा हो आपकी आज़ादी के ऊपर, लेकिन आपने गौर नहीं किया है। क्योंकि बदकिस्मती का आलम देखें कि उनमें से एक किरदार तो मिस्टर ब्राउन का किरदार था, जो ब्रिटिश का नुमाइंदा था गिलगित में, और वो गिलगित स्काउट का एक हेड भी थे वो। तो आज से कल उनकी भी बड़ी तारीफ़ें होती है मिस्टर ब्राउन की, हालांकि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी पर शब खून मारने में उनका बड़ा किरदार रहा है, सफ़े अव्वल में रहे हैं। तो मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि आप लोग के इस आज़ादी दिन को सेलिब्रेट करते वक़्त अपने मकामी उन हीरोज़ को कभी नहीं भूलें, जिन्होंने आपको आज़ाद करवाने के लिए भरपूर माली, जानी एक जद्दोजहद के साथ कुर्बानियाँ दे चुके हैं। तो उनको याद रखना आप पर वाजिब है। असल हीरो आपके वो हैं जिन्होंने बगैर किसी की मदद के अपनी मदद आपके तहत इस खित्ते को डोगरा राज से आज़ाद करवाने में उनका किरदार रहा है। तो लिहाजा आप लोगों के आज़ादी सेलिब्रेट करने का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि अपने उन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करना। वरना तो आप इस तरह आज़ादी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं कि हम आज़ाद हो गए। यौम आज़ादी, कौन सी आज़ादी? आप 16 नवंबर 1947 से जब पे रियासत के आप ज़ेर कंट्रोल आ चुके हैं, उस दिन से लेकर आज तक यानी 77 सालों में, इस पूरे 77 सालों के इस अरसे में गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले 1949 में एक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एतमाद में लिए बगैर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के इस खित्ते के बारे में चंद लोगों ने मिलकर एक फैसला कर लिया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तानियों का कोई कंट्रीब्यूशन या उसका कोई उसमें अमल दखल था ही नहीं, किसी से पूछा ही नहीं गया था। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक ऐसा डिसीजन किया गया जिसको आज भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग के 28 अप्रैल 1949 को एक ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में 1971 तक के एफसीआर जैसे काले कवानीन का इस एरिया में निफाज रहा। आपको मालूम है ये एफसीआर के कवानीन क्या होते थे? ये कवानीन ये होते थे कि अगर मिसाल ले लें कि मैंने अपनी फैमिली में मैंने गलती की है, कोई मैंने जुर्म किया है, तो इसका सजा मेरी पूरी फैमिली को मिलेगा। इस तरह के काले कवानीन थे। उसमें यह है कि जो डिसीजन हुआ बस, आपको अपील की कोई आपको गुंजाइश नहीं होती थी।
اس میں ڈنڈے کے زور پر چیزیں بنوائی جاتی تھی. وہ جو کالے قوانین تھے FCR کے وہ 71 تک نافذ رہے. پھر بھٹو صاحب آئے جس نے پاکستان کو آئین دیا لیکن ہمیں لالی پاپ دیا. آج بھی بھٹو زندہ ہے کہ ہم نعرے تو بلند کر رہے ہیں, لیکن بھٹو صاحب کے کردار کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کو انہوں نے ایک بہترین آئین دے دیا. تمام مکاتب فکر, تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ایک بہترین آئین پاس کروانے میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن گلگت بلتستان کو اس آئین سے باہر رکھا گیا, آئین میں جگہ ہی نہیں دی گئی. یوں گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر ہی یہ گلگت بلتستان آگے بڑھتا رہا. جب گلگت کا وزٹ کیا بھٹو صاحب نے تو ہمارے کچھ لوگوں نے حقوق مانگے تو انہوں نے کوئی حقوق دینے کی بات ہی نہیں کی. کچھ محاورے اس حوالے سے بڑے مشہور بھی ہیں لیکن اس کا کوئی میرے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو ان کا ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہوں گا اس ویلاگ میں. خیر مختصراً ذوالفقار علی بھٹو نے بعد میں جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا مشرقی پاکستان تو پھر گندم سبسڈی کو اس طرح گلگت بلتستان کو لگایا گیا اور پھر ہمارے لوگوں نے اور نعرے لگائے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کے لیے گندم کی سبسڈی دی ہے. حالانکہ یہ کوئی خیرات نہیں ہے. متنازع خطے کے لیے تمام اشیاء خوردنوش پر سبسڈی دینا اس ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان کو کہا کہ یہاں آپ کے لیے ایک قانون ساز اسمبلی دی جائے گی, آپ لوگوں کو اسمبلی میں آپ کے فیصلے آپ خود کر پائیں گے. پھر گلگت بلتستان میں سپریم اپیلیٹ کورٹ کا بنیاد رکھا گیا اور پھر کہا گیا کہ اب آپ کے فیصلے آپ کے گھر کی دہلیز میں آپ لوگوں کو اس کیسز کے فیصلے ملنے شروع ہو جائیں گے. لیکن یقین کریں کہ گلگت بلتستان کو 1947 سے 16 نومبر 1947 سے لے کر آج تک ان 70 سالوں میں یہاں اس خطے کے خلاف معاہدے اور FCR جیسے کالے قوانین اور آرڈرز پہ آرڈرز اور آرڈرز پر اس خطے کو آج تک مسلسل چلایا جا رہا ہے. اس پر ریاست کو غور کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. ظاہر ہے کوئی بھی قوم کو آپ بغیر شناخت کے دیر تک نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ گلگت بلتستان کو چند سال ہوئے گلگت بلتستان نام دیا گیا ہے, ورنہ تو ناردرن ایریا نام تھا گلگت بلتستان کا. یعنی کوئی نام نہیں ہے, یہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, ڈائریکشن کا ناردرن ایریا ہے. آپ ناردرن ایریا میں KP کے بھی ایریاز کو لے سکتے ہیں, ناردرن ایریا, تو لہٰذا اس کو شناخت کے بغیر رکھا گیا. اب یہ ہے کہ دو چیزیں میں واضح کرنا چاہوں گا اپنے ویلو کے آخر میں. نمبر 1, ہم نے 1 نومبر کو بغاوت کی, بغاوت کامیاب ہو گئی, جشن منا رہے ہیں. اپنے بڑوں کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے. اب اس سے یہ صاف ظاہر ہوا کہ ہم نے ڈوگرہ راج کے خلاف بغاوت کی ہے تو ہم اس کی ریاست کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے. یعنی ہمارے بڑے, ہم گلگت بلتستان اس ریاست کو بھی مہاراجہ کی اس کو تسلیم گلگت بلتستان کے لوگ نہیں کرتے تھے. اور یہ 1 نومبر کوئی پہلا دن نہیں ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں نے بغاوت کیا ہے, بلکہ 1 نومبر سے پہلے بھی کئی باہر گلگت بلتستان میں بغاوتیں ہو چکی ہیں. گھنسارا سنگھ کے اس حکومت کے خلاف, مہاراجہ ہری سنگھ کی اس حکومت کے خلاف بغاوتیں ہو چکی ہیں. بلتستان میں ایک دفعہ بغاوت ہو گئی, بعد میں ان کو کچلا گیا, ان کو کڑی سزائیں دی گئی. گلگت میں ہو چکا ہے اور پھر کئی راجاؤں نے کئی دفعہ گلگت ایجنسی پر قبضہ بھی کیا ہے اس وقت. تو یہ بغاوتوں کا سلسلہ چلتا رہا. وقتاً فوقتاً ہمارے لوگوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی, کچلا گیا, لیکن آخرکار کامیابی مل گئی. تو ہم اس ریاست کو بار بار بغاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کی جو ریاست کا آج بھی کشمیری ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کا حصہ ہے, یہ دلیل ہے کہ ہم اس کو عقلی طور پر اور فطری طور پر تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے اس ریاست کو, کیونکہ ہماری شناخت الگ تھی, ہماری لینگویج, ہمارا کلچر بالکل ہی ڈیفرنٹ. ہماری اپنی ایک شناخت ہے جس کو ہم نے زندہ ہمیشہ رکھنا ہے. بس آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا اس ویلاگ میں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ یہ ڈول کی تاب پر صرف ناچتے ہوئے نہ رہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کی پہچان اکثر ملک کے دیگر صوبوں میں آپ کوئی بھی ایونٹ کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے بھی ایک ایونٹ کرنا ہے 3 نومبر کو, تو پہلا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ڈول ہوگا, ناچ گانا بھی ہے, اس کا مطلب ہے آپ کی پہچان نہیں ناچ گانے سے ہوئی ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ناچ گانے کے خلاف رہیں, آپ کا کلچر کا حصہ ہے, اس کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور ضرور رکھیے گا. ہر جگہ میں صرف نہ ڈالیں اس ناچ گانے کو, کچھ جگہوں میں آپ فطری طور پر سوچنے کی بھی کوشش کریں, سمجھنے کی بھی کوشش کریں. بھائی ہر وقت ناچنا تھوڑی ہے, تمام قومیں ناچ تھوڑی رہی ہے. ناچنے والی قوم کبھی بھی انقلاب یا اپنے لیے بہتری نہیں لا سکتی ہے. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ناچنے والے عمل کو کم کر کے آپ غور و فکر کرنا شروع کریں, اور غور و فکر کرنے کے بعد حقیقت پسند بنیں, حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے پھر ریاست سے وہ ڈیمانڈ کریں جو ریاست دے سکتی ہے. اب آپ مرغی سے کہیں گے کہ کل سے آپ انڈے دینا چھوڑ دیں, ہمیں بچے دے دیں براہ راست, یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے.
میں ایک فورم کا صدر ہوں، آپ مجھے کہیں گے کہ کل آپ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کو روک لیں، یہ پاسبل ہے مجھ سے؟ نہیں ہے، میں وہ نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے لیے جو ہے وہ صدر پاکستان اور پی ایم کر سکیں گے۔ تو ریاست سے وہ مانگے جو ریاست آپ کو دے سکتی ہے۔ اب ریاست آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ گلگت بلتستان کو نمبر 1 تو آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ گلگت بلتستان کو متنازع خطے کے جو رائٹس ہیں وہ ریاست دے سکتی ہے، وہ آپ ڈیمانڈ کریں۔ گلگت بلتستان کے لوگ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا ڈیمانڈ کریں، کیونکہ دیکھیں کشمیر میں آج اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہونے کی وجہ سے وہاں کی زمینیں، وہاں کے وسائل محفوظ ہیں۔ لیکن دڑا دڑ گلگت بلتستان میں تم لوگ اپنی زمینیں بیچ رہے ہو، گھر کے دروازے کے ساتھ والا کھیت بھی آپ بیچ کے بیٹھے ہوئے ہو، اور روزانہ ٹی زیڈ خرید کے آپ ہوٹلوں میں کڑھائیاں کھا کر انجوائے کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ لوگ کے ہوٹلوں میں برتن دھوئیں گے، وہ مالک بن جائیں گے، اور پھر آپ لوگ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہوگا تو آپ کے وسائل، آپ کی زمینیں محفوظ ہوں گی، تو کل کے مستقبل میں آپ فیصلے کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خطے کے اندر اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگ ڈیمانڈ کریں کہ آپ انتظامی طور پر جو امور ہیں اس پر آپ لوگ با اختیار بن جائیں۔ تو لہٰذا آزادی کے دن کو میں بھی سیلیبریٹ کروں گا، میں بھی سیلیبریٹ کر رہا ہوں، لیکن اپنے بڑوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ باقی تو محروبیہ بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ اپنی دھرتی سے آپ لوگ وفادار رہیں۔ دھرتی سے وفاداری واجب ہوتی ہے، اور جو شخص دھرتی کے ساتھ وہ اگر کوئی بھی اگر وہ بے وفائی کرتا ہے تو یہ گناہ عظیم ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اجازت لینا چاہوں گا آپ سب سے۔ خدا آپ کو سب کو سلامت رکھے۔